سال 632 یعنی ہجرت کا 10واں سال پورے عرب میں ایک ایسی خبر پھیلی جس نے ہر مسلمان کے دل میں ایک عجیب سی کشش پیدا کر دی۔ خبر تھی کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سال حج پر جا رہے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے سیریا، یمن اور مدینہ سے لوگ مکہ کی طرف نکل پڑے۔ ہر شخص کی خواہش تھی کہ وہ اس سفر میں ان کے ساتھ ہو۔ 1 لاکھ سے زیادہ افراد کا سمندر عرفات کے میدان میں جمع تھا۔ یہ کوئی عام دن نہیں تھا، بلکہ اس دن تاریخ کا سب سے اہم اور مکمل ہیومن رائٹس کا چارٹر سنایا جانے والا تھا۔ ویلکم ٹو ڈیکوڈز۔ آج ہم ڈیکوڈ کریں گے خطبہ ہجرت الوداع کو اور سمجھیں گے کہ اس دن عرفات کے میدان میں آخر کیا پیغام دیا گیا تھا۔ چلچلاتی دھوپ اور لاکھوں کی بھیڑ میں پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی کسوہ پر سوار ہوئے تاکہ سب لوگ انہیں دیکھ سکیں اور ان کی آواز دور دور تک پہنچ سکے۔ ہوا میں عجیب سی خاموشی اور توجہ تھی۔ آپ نے اپنے خطبے کا آغاز اللہ کی حمد و ثنا سے کیا اور پھر کچھ ایسا فرمایا جس نے لوگوں کو حیران کر دیا۔ آپ نے فرمایا، میری بات دھیان سے سنو، کیونکہ شاید اس سال کے بعد میں تمہارے درمیان یہاں دوبارہ نہ مل سکوں۔ یہ الفاظ اس عظیم مجمع پر ایک بھاری بوجھ بن کر گرے، کیونکہ اس کا مطلب صاف تھا کہ ان کا اس دنیا سے جانے کا وقت قریب آ چکا ہے۔ اس خطبے میں کسی ایک قوم، رنگ یا قبیلے کو نہیں بلکہ پوری انسانیت کو مخاطب کیا گیا۔ آپ نے انسانی مساوات یعنی ہیومن ایکویلٹی کو وہ معظم کنسیپٹ دیا جو آج کی ماڈرن دنیا بھی پوری طرح امپلیمنٹ نہیں کر سکی۔ آپ نے کلیئر کیا کہ کسی عرب کو نان عرب پر اور کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ فضیلت کا معیار صرف اور صرف تقویٰ ہے۔ انسان ہونے کے ناطے سب آپس میں برابر ہیں۔ آج کی دنیا ہیومن رائٹس اور فریڈم کی بات کرتی ہے، لیکن 1400 سال پہلے عرفات کے اس میدان میں آپ نے فرمایا کہ ہر انسان کی جان، اس کی عزت اور اس کا مال دوسرے پر بالکل ویسے ہی مقدس اور حرام ہے جیسے آج کا یہ دن۔ آپ نے زمانۂ جاہلیت کے تمام خونی انتقام اور دشمنیوں کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا۔ اور ایک بہت بڑی بات جو اس وقت کے حساب سے ایک مکمل انقلاب تھی، وہ تھی عورتوں کے حقوق۔ آپ نے سختی سے ہدایت کی کہ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، ان کے ساتھ نرمی اور انصاف سے پیش آؤ، کیونکہ وہ تمہاری زندگی کی ساتھی ہیں اور ان کا بھی تم پر اتنا ہی حق ہے جتنا تمہارا ان پر۔ ایک بہترین اور فیئر اکانومی کے لیے آپ نے ہر قسم کا سود یعنی انٹرسٹ کو ہمیشہ کے لیے مٹا دیا۔ انصاف کا آغاز اپنے گھر سے کرتے ہوئے آپ نے سب سے پہلے اپنے ہی چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سود معاف کیا۔ آپ نے لوگوں کو ان کی بیسک ذمہ داری یاد دلائی کہ اپنے زیر دست لوگوں کے خیال رکھو، انہیں وہی کھلاؤ اور پہناؤ جو تم خود استعمال کرتے ہو۔ جب یہ سب ہدایت دی جا چکی تو آپ نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور اس لاکھوں کے مجمع سے پوچھا، جب قیامت کے دن تم سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا تو کیا جواب دو گے؟ اس انسانی سمندر نے ایک زبان ہو کر کہا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے اپنا پیغام ہم تک پہنچا دیا اور اپنا حق ادا کر دیا۔ اس جواب کو سنتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا، یا اللہ تو گواہ رہنا۔ اس دن قرآن کی آخری اور اہم آیت نازل ہوئی، جو کہ یہ ہے، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی ہے اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا ہے۔ خطبہ ہجرت الوداع صرف ایک ریلیجیس خطبہ نہیں بلکہ یہ ایک پرفیکٹ بلو پرنٹ ہے ایک انصافی اور پرامن سوسائٹی کا۔ اگر آج کی دنیا ان اصولوں پر سچائی سے عمل کرے تو ہمارے بے شمار مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ہسٹری کے اس فیکٹس کو سمجھنے میں مدد ملی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔